बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकम मई बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ ज़रदारी के फ्रंट मैन की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर की है, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे आसिफ ज़रदारी के ही ज़रदारी हाउस के इंचार्ज के ख़िलाफ़ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त है उसमें जवाब जमा करवाया गया नैब की तरफ से, उसकी मुख्तसर तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। और जो अहम इशू है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, बहरिया टाउन और मलक रियाज़ की बदमाशी, ठेकेदार मलक रियाज़ की बदमाशी पर मीडिया और अदलिया की जो खामोशी है, और उस पर जो बाकी इदारों के हवाले से तो कब्ज़ा माफिया की बड़ी बातें आती हैं, लेकिन जब मलक रियाज़ की बात आती है तो हमारी अदालतें भी खामोश हो जाती हैं, हमारा मीडिया भी खामोश हो जाता है। सारी रात एक इतने बड़े इलाके पर कब्ज़ा माफी और ठेकेदार मलक रियाज़ के गुंडे जुल्म करते रहे, लोगों को के साथ ज़्यादती करते रहे, ज़बरदस्ती उनसे उनके घर खाली करवाते रहे, और पूरी रात कोई भी मीडिया, किसी मीडिया चैनल ने, हामिद मीर भी मर गया, सलीम साफ़ी भी मर गया, किसी के अंदर ह्यूमन राइट्स नहीं जागे, किसी के अंदर कोई भी इंसानियत नहीं जागी। मामला क्या था उसकी डिटेल्स में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट्स केसेस में जो बड़े ब्यूरोक्रेट थे, जिनको आप कह सकते हैं कि वो आहद चीमा था कराची का, आफ्ताब मेमन की 2 साल के बाद कमाल शफकत करते हुए हमारी अदालतों ने दरख्वास्त ज़मानत मंजूर की है। मोहसिन अख्तर कियानी साहब की सरबराही में ये 2 रुकनी बेंच था। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब उसकी सरबराही कर रहे थे। सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के महकमा अराज़ी के साबिक सेक्रेटरी आफ्ताब मेमन की जो दरख्वास्त है 2 साल के बाद मंजूर की गई है। 10 लाख के मुचलकों के इवज़ मुलज़िम की जो ज़मानत है वो अदालत ने मंजूर कर ली है। इनके ख़िलाफ़ जो एलिगेशन था वो इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और ज़मीन की गैर कानूनी अलाटमेंट का था। इनके ख़िलाफ़ ये भी था कि सरकारी ज़मीन गैर कानूनी तौर पर पिंक रेजिडेंसी को अलाट की गई। आप जानते हैं पिंक रेजिडेंसी का जब नाम आता है आपको आसिफ ज़रदारी भी आपके जहन में आते हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी भी आता है, और ये पूरा माफिया जो ज़रदारी गैंग है वो सारा सामने आता है। 23 और 7 एकड़, ये 23 एकड़ का एक प्लाट है। 23 एकड़ और 7 एकड़ के 2 प्लाट गैर कानूनी तौर पर अलाट किए गए माफिया को, और आसिफ ज़रदारी और जाली बैंक अकाउंट्स केसेस में ये मुलव्वस रहे हैं और उनकी ज़मानत मंजूर हुई। और 2019 में इनके ख़िलाफ़ और ओमनी ग्रुप वाले, जहाँ भी ज़रदारी का नाम आएगा तो ज़रदारी का जो जितना भी करते धरते थे वो ओमनी ग्रुप वाले थे। तो ओमनी ग्रुप के अब्दुल मजीद गनी के ख़िलाफ़ और आफ्ताब मेमन के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद हो चुका है, और उनके ख़िलाफ़ केस पिंक रेजिडेंसी केस अदालत में पेंडिंग है और उसके ऊपर रेफरेंस पर समाअत चल रही है। दूसरी तरफ जो मामला है वो है जो अमजद अखलाक है, ज़रदारी हाउस का इंचार्ज है, उसने एक दरख्वास्त फ़ाइल की थी 8 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और 17 फरवरी 2021 का नोटिस चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब का। और उनका ये कहना था कि नैब ने मेरे ख़िलाफ़ जो नोटिस जारी किया है वो बिल्कुल गैर कानूनी है, मेरा किसी भी तरह से किसी गलत एक्टिविटी में, करप्शन में और किसी भी बड़े जो आप कह सकते हैं कि मैं कोई माफिया का हिस्सा नहीं हूं, और मैं सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पर मुलाजिम था और मैंने मुलाजमत की है, इसके अलावा मेरा और कोई उनके साथ तल्लक नहीं था। उनके जो जाली अकाउंट्स थे उसमें जवाब जमा करवाया है नैब ने, और नैब का ये कहना है कि जनाब इसकी दरख्वास्त इसलिए खारिज होनी चाहिए कि ये मुलज़िम आसिफ ज़रदारी के जाली अकाउंट्स में ये उनको असिस्ट करता रहा है, उनके को ऑपरेट करता रहा है। उन जाली अकाउंट्स को ऑपरेट करने वाला ये मुलज़िम अमजद अखलाक है, और इसने मदद फराहम की है, और ये अबेटर है, ये कंस्पायरेटर है, इसने असिस्ट किया है, इसने ऑपरेट किए हैं जाली अकाउंट्स को, इसलिए इनकी दरख्वास्त खारिज की जाए। अभी उनकी दरख्वास्त ज़मानत पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आप जानते हैं जस्टिस मंजूर अहमद मलिक साहब, वो उनके हवाले से जो कल एक फुल कोर्ट रेफरेंस था और उसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी एक अहम बात की है। आप जानते हैं जस्टिस मंजूर अहमद मलिक साहब रिटायर हो रहे हैं, और बड़े ही वो फ़ौजदारी लॉ में उनको हम अप्रिशिएट करते हैं। वो पहले चीफ़ जस्टिस रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट में। मैंने बज़ात खुद उनसे बहुत कुछ सीखा है। क्रिमिनल लॉ में उनको बड़ा ही अबूर हासिल था और बहुत लायक जज थे।
ان کے جب ان کی وہ سرمنی ہو رہی تھی، فل کوٹ ریفرنس ہو رہا تھا، تو اٹارنی جنرل پاکستان نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے کہ جناب ہمیں 184(3) کی ڈیفینیشن کرنی ہوگی کہ سپریم کورٹ کا جب ہیومن رائٹس کی بات آتی ہے یا فنڈامنٹل رائٹس کی بات آتی ہے تو کیا ہر ایشو کو 184(3) کے تحت ٹیکل کیا جا سکتا ہے، سو موٹو لیا جا سکتا ہے، یا اس پر کوئی نہ کوئی رولز اور پرنسپلز بھی ہونے چاہیے۔ یہ بڑی پیاری بات تھی۔ میں اٹارنی جنرل پاکستان کی اس بات میں مزید ایڈیشن کرتے ہوئے یہ کہوں گا چیف جسٹس گلزار صاحب سے کہ یہ جو ہائی کورٹس میں آرٹیکل 199 کے تحت جو ریٹ جورسڈکشن ہے، جتنا مس یوز اس کا ہو رہا ہے شاید کسی آرٹیکل کا ہو رہا ہو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں تو بہت کم لوگ جاتے ہیں، ہائی کورٹس میں آپ دیکھتے ہیں، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، وہ لاہور ہائی کورٹ ہو، وہ کراچی ہو، سندھ ہائی کورٹ ہے، بلوچستان ہے، پشاور ہے، آپ جانتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جو سارے کا سارا معاملہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، 199 میں جا کے وہ سٹے بھی لے رہا ہے، کوئی قبضہ مافیا ہے، کوئی غنڈہ ہے، کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی گرفتاری سے بچنے کے لیے جا رہا ہے، بس 199 کے تحت وہ ریٹ فائل کیا جا رہا ہے، ریلیف لیے جا رہا ہے۔ اور یہ جو آپ کو ضمانتیں نظر آتی ہیں کہ اتنے بڑے بڑے لوگ دیکھیں، اب یہ ایک عام بچہ بھی جانتا ہے کہ ریونیو بورڈ کراچی کا جو سیکرٹری ہوگا سندھ کا، وہ کتنا بڑا کرپٹ ہوگا۔ چیف جسٹس گلزار صاحب یہ فرما چکے ہیں کہ آپ نے سندھ میں 1 انچ زمین سندھ حکومت کی نہیں چھوڑی، ساری آپ نے تقسیم کر دی ہے، اس کو پھر بھی ضمانت مل جاتی ہے۔ تو یہ کیا 199 اور ضمانت کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے جب ہمارے نیب کے قوانین میں، تو کیسے اتنے بڑے بڑے کرمنلز کو ضمانت دے دی جاتی ہے؟ 27 والیوم پر مشتمل اگر نیب شہباز شریف کے خلاف ریفرنس بناتا ہے اور اس کو 6 ماہ کے بعد ہی 199 کے تحت اس کو بیل دے دی جاتی ہے، اس کو ریلیز کر دیا جاتا ہے، تو یہ اس کے اوپر بھی ہماری عدالتوں کو سوچنا ہوگا۔ بہت مس یوز ہو رہا ہے ہماری ہائی کورٹس کی طرف سے 199 کو، اور اس کا بھی کوئی رولز بنانے ہوں گے، کوئی پرنسپلز بنانے ہوں گے۔ اب ہم آ جاتے ہیں جو معاملہ ہے بحریہ ٹاؤن کا۔ بحریہ ٹاؤن میں جو بحریہ ٹاؤن کے ساتھ ہی ایک ملحقہ زمین تھی، آپ جانتے ہیں ہماری عدالتیں اکثر ایک طنز کیا کرتی تھیں ماضی میں بھی اور اب بھی، اور وہ ڈی ایچ اے کے حوالے سے ہے کہ ان کا بس چلے تو یہ انڈیا کو بھی ڈی ایچ اے میں شامل کریں۔ وہ اپنی جگہ درست ہے، ڈی ایچ اے کی جو غلط چیزیں ہیں اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اور وہ اپنی جگہ، لیکن آپ نے ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ بحریہ ٹاؤن اگر اپنے ملحقہ گاؤں تباہ کر رہا ہے، قبضے کر رہا ہے، یہ بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ ہے، اس نے ٹاؤن سے ملحقہ ایک گاؤں ہے جس کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے ہیوی مشینری اور پولیس، سندھ پولیس کے اہلکار زرداری کے گنڈوں کی مدد سے جو ہے وہ وہاں پر قبضہ لینے کے لیے گئے، اور جو بھی سامنے آیا ان پر تشدد کیا گیا اور ان کے خلاف مقدمات بنا دیے گئے، لوگوں کو لہو لہان کیا گیا۔ اس گاؤں کے میں قبضے کی راہ میں رکاوٹ بننے والے ایک وہاں کے سماجی جو ورکر ہیں مراد قبول، ان کو پولیس نے بحریہ ٹاؤن انتظامیہ کے دباؤ میں آ کر گرفتار کیا، وہ اور ان کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ سوشل میڈیا پر جو آپ نے ویڈیوز وہ وائرل دیکھی ہیں مراد قبول کی، وہ رو رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علاقے میں جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن کے مشینری اور پولیس کے موبائلز کو علاقے میں داخل کروایا گیا اور گاؤں کی تعمیرات کو مسمار ہوتے دکھایا گیا ہے۔ اس حوالے سے مراد قبول کا یہ بھی کہنا تھا کہ بحریہ ٹاؤن کی مشینری کے ہمراہ علاقے کی 24 ایکڑ زمین پر قبضہ کرنے وہ پہنچے پولیس کی مدد سے، اور جب ہم نے اپنے ساتھیوں سمیت مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو ہمیں نہ صرف تشدد کا نشانہ بنایا گیا بلکہ ہمارے خلاف مقدمے درج کر کے ہمیں تھانوں میں بند کر دیا گیا، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بحریہ ٹاؤن کے جو بڑے افسران تھے، سوٹڈ بوٹڈ افراد، وہ اپنے لوگوں کو ہمارے اوپر تشدد کرنے اور مشینری کے ذریعے راستہ کلیئر کرنے کا حکم دے رہے تھے۔ بعد میں پولیس اہلکاروں نے جو آگے احتجاج کر رہا تھا ان کو حراست میں لے لیا، اور خود بحریہ ٹاؤن انتظامیہ جو ہے وہ پولیس کو یہ کہہ رہی تھی کہ ان سارے لوگوں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں۔ مراد قبول نے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست فائل کر دی ہے سارے کے سارے معاملے پر، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ نہ صرف ہم اس جو 24 ایکڑ پر زمین پر قبضہ، اس کی ویڈیوز عدالت میں ہم نے جمع کروا رہے ہیں، بلکہ جن پر تشدد کیا جا رہا ہے ان کی میڈیکل بھی ہم عدالت میں جمع کروائیں گے، اور ہم عدالت کو بتائیں گے کہ آپ کی آنکھ کے نیچے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور ہمیں کوئی بھی انصاف دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور حکومت خود ریاستی دہشت گرد بن کے ہمارے خلاف کارروائی کر رہی ہے۔
اور اس واقعے پر نہ تو ابھی تک سندھ پولیس کی طرف سے کوئی رد عمل آیا ہے، نہ سندھ حکومت کی طرف سے کوئی رد عمل آیا ہے۔ اب یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو مراد قبول ہے، جو اس وقت سیاسی وہاں پر کارکن ہے اور وہ 24 ایکڑ زمین بچا رہا ہے، ان کے والد فیض قبول بھی اس علاقے میں بحریہ ٹاؤن انتظامیہ کے ساتھ لڑ کے بالآخر ان کو قتل کر دیا گیا تھا، اور وہ زمین دینے کو تیار نہیں تھے۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی جو ہے وہ ایک بڑی مشہور بات ہے کہ فیض قبول کے سامنے ملک ریاض نے ایک بلینک چیک رکھا تھا کہ اس علاقے کی جتنی آپ نے لینی ہے آپ رقم لے لیں اور ہمیں دے دیں، تو اس نے کہا تھا کہ ہم پیسوں کی عوض اپنی ماں کو نہیں بیچتے اور یہ زمین ہماری ماں ہے۔ اور پھر اس کے کچھ دن بعد فیض قبول کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور آج تک فیض قبول کا جو کیس ہے وہ بھی کہیں اس کی سنوائی نہیں ہوتی۔ یہ 24 ایکڑ زمین بحریہ ٹاؤن قبضہ کر رہا ہے، مسمار کر رہا ہے، لوگوں پر تشدد کر رہا ہے، وہاں پر پولیس دہشت گردی کر رہی ہے، وہاں پر یہ بلڈوزر اور کرینز کے ذریعے وہاں پر انہوں نے اس پورے گاؤں کو مسمار کر دیا ہے۔ نہیں بولا تو سندھ حکومت نہیں بولی تو سندھ پولیس نہیں بولی، جن کے آئی جی کو کسی نے یہ کہا تھا کہ ایک غدار کے خلاف مقدمہ درج کرو، تو پوری سندھ پولیس کے افسران چھٹی پر چلے گئے تھے۔ اب ان کی غیرت نہیں جاگی، اور نہ ہی ہماری عدلیہ اور نہ ہی ہمارا میڈیا۔ کیوں کہ یا کسی نے پلاٹ لینے ہوتے ہیں ملک ریاض سے، اور یا کسی نے ملک ریاض سے پیسے لے کے اپنے ٹی وی چینل چلانے ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی ملک ریاض کے خلاف نہیں بول رہا، اور ان مظلوموں کی آواز کوئی نہیں بن رہا، لیکن پوری قوم انشاءاللہ آواز بنے گی۔ ہم چیف جسٹس کا گلزار صاحب سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں، ہم وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بھی مطالبہ کرتے ہیں، ہم آرمی چیف صاحب سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان گاؤں کے 24 ایکڑ زمین کے رہائشیوں کو خدا کے لیے انصاف دے دیں۔ آج بحریہ ٹاؤن ان کے گھر گرا دیے ہیں، بحریہ ٹاؤن کو تو کہیں اور جگہ مل جائے گی، ان غریبوں کو کہیں رہنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، ان کے سر سے چھت چھینی جا رہی ہے۔ اور یہ جو مجرمانہ خاموشی ہے ہمارے اداروں، عدلیہ اور میڈیا کی طرف سے، خدا کے لیے اب بند کر دی جائے اور ان ظالموں کو نتھ ڈالی جائے۔ دیکھتے ہیں اب اس پر کیا ہوتا ہے، سندھ ہائی کورٹ میں یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔